إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عزیزم محمد عبداللہ اور واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اللہ تعالیٰ دے احسان، اللہ تعالیٰ دے فضل انہیں ہیں کہ اگر تسی شمار کرنا چاہو تو تواڈے بس دی بات نہیں. لمحہ لمحہ بارش برس رہی اللہ تعالیٰ دے فضلوں اور مہربانیاں دی، مگر میرے بزرگوں عزیزوں پراؤ ایک فضل رب دا ایسا جدا احسان رب نے جتایا، اور میں دل دی پہچانا کہ اگر وہ دولت سانو نصیب نہ ہوندی تو ساریاں نعمتاں ضائع اور بیکار سی. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ آندا ایمان والیاں تے میرا بڑا کرم ہویا کہ انہاں دے اندر میں ایڈی شان والا رسول بھیجیا. اے زمین و آسمان دے خزانے بھی کسے نوں ہاتھ آ جان، سارے جہان دی دولت دا مالک بن جائے، قارون بن جائے، فرعون بن جائے، بالکل کنگال اور مفلس ہے اور دے پلے کچھ بھی نہیں جہدے پلے رسول کریم علیہ السلام دا نام نہیں. ایڈی وڈی رب دی نعمت ہے کہ اس تو بڑا کوئی احسان نہیں. کسی نعمت دا رب احسان نہیں جتایا کہ میں تانوں رزق دیتا، تانوں لباس دیتے. اے سورہ اللہ نام کیا کہ ایمان والیاں تے میرا بڑا احسان ہے میں انہاں نوں اللہ دے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا دامن پکڑایا. اے تسی میں بیٹھے ہیں، یقین جانیے تسی جنہ اللہ دا شکر ادا کریے بہت تھوڑا. یہ دولت اس تو جڑے محروم ہیں وہ کمبخت پوری زمین دے مالک بن جان کچھ نہیں، چوڑے ہے چمار ہے. اللہ دے رسول دا کرما ایڈی وڈی دولت ہے، بیس تو بڑی دولت ہی کوئی. اور مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ دے شعر میں کئی باری اپنے خطبے میں دہرانا بھی ایڈی شان اللہ نے دیتی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی. مخلوق چوں اولیاء نے چنیا، اولیاء چوں رسولاں نے چنیا کہ رسولاں دا سرتاج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا. اللہ نے بہت بنایا تو بڑے قیامت تک بنانا ہے، مگر رسول کریم علیہ السلام اعلان کیتا انا سید ولد آدم، میرے نال دا نہ رب بنایا تے نہ بناونا. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری چشم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز. حضور دا چہرہ پاک ہے، نہ اللہ کو ہو جا ہن کوئی ہو رہا تے نہ مخلوق کی سوچ سکتی. جنہ مرضی سوچ لو، جڑا آرا تو آرا سوچو گے اتوں بھی گاہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ایڈا وڈا انعام ہے میرے اس بچے تے میری بچی تے اور میرے تواڈے سارے تے. اللہ دے رسول علیہ السلام نے جو طریقہ دسیا، آپ ہر خطبے کھڑے ہوندے کہندے سی وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں سارے تو آلہ طریقہ ہوا جڑا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ. اسی اس بارے کوئی مفلس نہیں، کنگال نہیں بے سانوں دین حضور نیرے چھٹ گیا، ہر شے چانن کر گیا. مگر ساری بدقسمتی کہنا چاہیے نو
کہ امت دے اندر طرح طرح دی گلاں پھیل گئیاں، حضور دا طریقہ نہیں کوئی لبدی۔ مثلا نکاح دا موقع میں جاننا سارے بہت سارے گروہ ہیں، وہ سارے سارے دینی پائی، مگر میں خود اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ دے فتاوی دا نا 12 جلداں میرے کو، میں ہر سطر پڑھنا مولانا نے لکھا کہڑے دین چاہتا بھی نکاح دے موقع تے تسی کلمے پڑھاؤ، یہ بچہ اگر مسلمان نہیں کیوں سدیا نہیں، کتے دین چاہتا مگر رواج پی گیا بھی کلمے پڑھاؤ، مولویوں نے اپنا کم کڈیا پر کلمے پڑھاواں گے ساری کوئی مزدوری بنوں گی، کسے مسلک نہیں آتا کہ کلمہ اگر یہ مسلمان نہیں دے تو سدیا کیوں، مسلمان تے اگے ہی پڑھتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، منکر ہے اور پھر اقرار کراؤ گے حدیث مولویاں تک نہیں دیکھا، علم دے دعوے دار بنے 3 واری بچے نو پوچھیں گے کہ فلاں بچی دا تیرا نکاح قبول کیتا، لائے بھی مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے وہ ایک اقرار جڑا کیتا وہ پھر گیا اتوں، وہ مکر گیا کہ مڑ کے پوچھ دے کوئی نہیں، اے میں سنت دی گل کیتی کہ لوگ پریشان نہ ہون، کوئی کلمے نہیں، کوئی 3 اقرار نہیں، ایک اقرار نکاح ہے جڑا صحیح سنت ہے، پوچھا جائے بچے نو کیا لڑکی یا مہر قبول ہے، انہیں آکھا قبول ہے بس، مگر رسول کریم علیہ السلام نکاح تو پہلا خطبہ دیں دے تھوڑی جی تقریر کر دے، اس تو میں 10-15 منٹ دی کروں گا تاکہ شاید اس ویلے دی کوئی گل میرے اس بچے دے، میری بیٹی دے یا سنن والوں دے دل چ بہ جائے، انہاں دیاں زندگیاں سنور جان، دنیا چ خوشیاں نصیب ہون، آخرت چ ہون۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے 3 صورتاں چوں اے جڑیاں آیتاں میں پڑھیاں 3 صورتاں چوں چھانٹیاں کٹھیاں کر کے انہوں نے پڑھیا، اور تسی سنتے رہ جائے میں بار بار وہ پڑھتا رہا اتقوا اللہ، اللہ تو ڈرنا، اے ویکھو نا اس تو بڑی خوشی دا موقع بچے بچی دی زندگی کوئی نہیں آتا، اور ساڈیاں دعاواں کہ اللہ تعالیٰ دیاں خوشیاں اسی طرح وداؤندا رہے، مگر اس موقع سے بھی اللہ دے رسول نے ایتاں وہ پڑھیاں جنہاں بار بار آیا کہ اللہ تو ڈرنا، کیونکہ اس تو بعد حاجی علی احمدی بے باسیا بچی دے ورد تے اگے ہی مرحوم ہو چکے، اللہ جنت جگہ کسے دا زور طاقت نہیں ہے، پھر یہ بچہ اور یہ بچی ہے جنہوں نے شاید انہوں لواؤنا، یہ بیڑی بننے انہوں نے لاؤنی ہے، اور یہ لگنی صرف اللہ دے خوف نہ ساڈا برات دا پھر کوئی زور ہونا، سانو تو لیا ہے پڑھا کر کے اسی بھی ختم ہو جانا، بعد انہاں دونوں نے زندگی نبھاؤنی ہے، اور اس ویلے اگر انہاں دے دلاں تے نہ ہویا تے بندہ ساڈا کچھ بگاڑے نہ بگاڑے، پتر توں تے میری اس دھی نے خدا کو جانا، اتھے اللہ نے پوچھنا بھی یہ بیٹی جڑی باپ نے دتی سی، اے تسی جنیاں والے جے نوجوان تے نہیں جانتے، مگر جنہاں جنیاں انہاں نوں پتہ بے بچی دا نکاح جدوں میں کرنا میرے پیر کم دے، میں 3 جڑیاں دے چکا، مگر خدا گواہ میں سمجھدا اسے آسمان کم دا زمین کم دی، اے او بچی ہے جدے بری نگاہ نہ کوئی ویکھے تے گردناں اڑا دیندے لوگ، مگر اے باپ آپ حوصلہ کر کے یہ ولی آندا پتر میں اپنی بچی دا ہاتھ تینوں پڑھاؤں، اور وہ دیکھو کوئی گرنٹی نہیں کہ اس بیچاری دے نال کی ہونا، صرف خوف خدا، اللہ دا خوف ہے جڑا اس بچے نوں کہے بے توں جدوں مجلس تے آکھیا سی پتر بے میں قبول کیتا، نہ عالم تینوں دتی سی نہ پیو نے دتی، رسول کریم علیہ السلام نے آخری حج کیتا، جدوں رخصت کیتا امت نوں اس خطبے وچ کیا، انہاں بیچاریاں دا اودوں حضور نوں دھیان سی فاتقوا اللہ فی النساء، امت نوں کیا بھی ہن نہیں تسی میری زیارت کرنی، آخری حج ہے، مگر اودے وچ کیا کہ لوگو عورتاں دے بارے چ اللہ تو ڈریو، انہاں بیچاریاں نال ظلم نہ کریو، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ أَمَانَاتِ اللَّهِ، تانوں پتہ ہونا چاہیے جدوں تسی قبول آندے جے اے بندہ نہیں دے رہا، اللہ امانت دے رہا اپنی، تو اللہ دی امانت اودے ہتھوں لے رہا، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اودی شرمگاہ عزت جڑی تیرے تے حلال ہو رہی اللہ دا کلام کر رہا، ورنہ دنیا دی کوئی طاقت نہیں کہ کسی دی بچی نوں انگل بھی لا جائے، اللہ دی امانت، تے اللہ دی امانت جڑا خیانت کرو گا اودا حشر نہیں ٹھیک ہونا۔ اس پر اللہ دے رسول علیہ السلام نے چند لمحے دی بات اگر بچی ہی سن رہی ہے، اللہ دے رسول علیہ السلام کو عمر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اساں بنا لیا دنیا دا کھیل، چلو تفریح فلم بناؤ تو کھیل، ایک کھیل نہیں، یاد رکھو دنیا کوئی مادہ اتنا نازک نہیں جنہ ایجاب و قبول کا مادہ نازک ہے، باقی زمیناں جائیداداں دی گل کوئی نہیں، یہ بیٹی دا معاملہ ہے۔ عمر حسین آئیاں، رسول کریم علیہ السلام نے پوچھا سن رہا میرے پڑھائی کو بڈھے ہو چکے، کوئی جوان کئیاں دی آزاد تو باہر نمتے، عمر حسین شادی ہے تیری خامد ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ دے رسول ہے، فرمایا کیویں وردی ہیں؟ کہنے لگی اللہ دے رسول اپنی طرفوں کسر نہیں چھڑ دی، ہر ویلے زور لونی ہے میرا خامد میرے تے خوش رہے، کہ اللہ دے رسول نے فرمایا یہ ہی کم کری ہوا جنت کے و نارو، اینو مرد نہ سمجھی، اے تیری جنت دوزخی، تیری جنت دوزخ نہ نمازاں تے ہے نہ تہجداں تے، اے اگر خوش نہ ہویا نمازاں تیریاں منہ تے وجنی، او دی جنت دوزخ فرمایا۔ تے دوجے پاسے ایک آخری گل سن لو کہ رسول کریم علیہ السلام نو جنہاں لوگاں نے ویکھیا، اسی ترسدے ہاں، ایمان والے آندے خواب کی زیارت ہو جائے، اسی ترلے لینے کہ حضور پاک دی زیارت، اور جنہاں سچ مچ ویکھیا صحابہ،
ساری امت دے سردار بنے، اور انہاں چ بھی وہ بندہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ جہدے بارے رسول کریم علیہ السلام نے جدو فوت ہوا فرمایا احتزا لہ عرش الرحمن، سعد دی موت پہ اللہ دا عرش ہل گیا، اوتھے سوگ منایا گیا، اور 70,000 فرشتہ اللہ دے پاک پیغمبر نے کہا یہ جنازے نہ چڑھ رہا تے گل ہن سننی تے کن کھول کے تے بنیا پھر کی 70,000 فرشتہ نال اللہ دا عرش لیا، مگر جدوں لہ چ رکھیا مٹی پائی کسے دی قبر تے حضور پاک نے ذکر نہیں کیتا جنہ یہ کیتا، سبحان اللہ الحمدللہ ذکر کردے رہے دیر تک، تے لوگاں بعد چا کہا یا رسول اللہ اینے مرے کدی اینی دیر نہیں کھلوتے، فرمایا سعد نو قبر نے دباؤنا شروع کر دیا، تے میری دعا دی برکت نال دی جان چھٹی، لوگ کمب گئے کہ ایڈا بڑا بندہ 70,000 فرشتہ دے جنازے نال تے اللہ دا عرش لیا، ایک کدے پھڑیا، حضور پاک نے فرمایا نہ کوئی گناہ تے نہ کوئی عیب، صرف زبان نہیں میٹھی رکھی بیوی نہ، اللہ نے یہ پھڑ لیا کہ لوگوں دیا تیاں جڑیاں دبکے کھان آؤندیاں اور ڈانٹا کھان آؤندیاں، اور تو جانو جنہ جنی سی انہاں دے دل دا ٹکڑا سی، تینوں پھڑایا تو سختی نہ بول رہا، فرمایا شراست خلق صرف نرمی زبان دی جڑی نہیں سی تو رب نے پھڑ لیا، تو تیرے جہاد نو میں کی کراں، تو ایک مظلوم بچی نہ سختی نہ بولدا رہا، اینی گل میرے تواڈی کافی ہے، میں بھی باپ ہاں اولاد والا گا، تسی بھی جے دینیاں بھی تے لئیاں بھی، یاد رکھو ایک تو نازک مرلہ کوئی نہیں، جے تے تسی جویں قرآن نے کہا قولوا قولا سدیدا، بیٹی بیٹا دونوں نیت نیک نہ قبول کریو، تو پھر وہ تو سوارا کہے نظر اٹھا کے ویکھی وہ تیرے سوا نہ ویکھے، زندگی اس طرح گزرے جویں حضرت فاطمہ رضی اللہ کا ذکر ہے، اے سارے دے پلے بن دی گل میری بچیاں سن، اللہ دے رسول ایک دن اعلان کیتا کہ سارے کل نو آئے تو مینوں دسنا جے بے عورت دی سارے تو وڈی خوبی کیڑی ہے، چلے گئے لوگ، حضرت علی رضی اللہ عنہ پریشان سی، حضرت فاطمہ نے پوچھا علی کی گل ہے، کہنے کہ رسول کریم علیہ السلام نے سیرے پوچھا جواب منگیا کہ عورت دی سارے تو چنگی گل کیڑی، کوئی آندا گوری چٹی ہے، کوئی آندا بے کپڑے اچھے پہن دی، کوئی آکھو کا کم نہیں، فاطمہ نے کیا کیا جس تو جنت دی عورتوں دی سردار بنی، فرمایا علی میرا نام نہیں لینا، ابا جی نو کہہ دی میں سارے تو اعلیٰ وصفہ عورت ہے بے وہ زندگی پر اپنے خاوند تو سوا نظر اٹھا کے نہ ویکھے تے انہوں اپنے خاوند تو سوا وہ نہ ویکھے تو انہوں کوئی دوسرا نہ ویکھے، انہیں ہور کے اپنا اپنا وکھایا ہوئے تے اپنے خاوند تو سوا ویکھے نہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جسے گئے رسول کریم نے پوچھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ جواب دیتا کہ عورت دا اصل وصف ہے کہ انہیں اپنے خاوند تو کسی نے سوا نہیں تکیا تے انہوں دے خاوند تو سوا کسی نہیں ویکھیا۔ رسول کریم نے پوچھا علی یہ جواب تیرا یا فاطمہ دا؟ انہاں کہا اللہ دے رسول فاطمہ دا۔ حضور نے فرمایا جواب میری بچی دے منہ تو ہی پھبدا سی، اور سیدہ تو نساء اہل جنہ ایویں نہیں بنی، جنت دی عورتاں دی سردار رب بنایا، اس تو رب توفیق دے اے میرا بیٹا بیٹی اور گاں بھی ساڈیاں آن والیاں نسلاں اور ساریاں شہنوں بھول جان، اپنے رسول دا اسوار نمونہ نہ پرن، جی اللہ دے رسول زندگی گزاری اپنی بیویاں نہ اوداں گزارو، تے وعدہ رب دا جڑا میں قرآن پہ پڑھتا کہ فقد فاز فوزا عظیما، اللہ رسول دی منو گے تے اتھے بھی کامیابیاں ہی کامیابیاں تے اگے بھی کامیاب۔ دعا ہے میری کہ اللہ تعالیٰ اس رشتے نو دعا خاندان علی بابرکت بناوے، بیٹے اور بیٹی دی زندگی دنیا بھی خوشحالی دی گزرے، آخرت بھی اللہ تعالیٰ کامیابیاں نصیب کرے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بیٹا محمد عبداللہ میں تیرا نکاح حاجی محمد صاحب نواز صاحب مرحوم دی بچی ریحانہ کوثر نام 1000 روپیہ مہر مقرر کر کے گواہاں دی موجودگی کر دیتا، تو یہ نکاح قبول کیتا؟ دعا فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ بارک اللہ لک و بارک علیکما و جمع بینکما فی خیر، اللہم الف بین قلوبہما واصلح ذات بینہما، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ اجمعین، آمین یا رب اللہ مبارک فرمائے، خیر و برکت نصیب۔ کتنے سی قلم
ਇਹ ਕਰਮ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਬੱਚੇ